پیغام ماہ سیاہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی بکھر نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام ماہ سیام سے حاضری ہوئی ہے۔ ٹاپک ہے قرآنی تعلیمات۔ قرآن علوم سے بھرا پڑا ہے۔ اگر صرف سورہ فاتحہ کو دیکھا جائے تو اس کے اندر 10,000 مسائل کا ذکر ہے، لیکن پورے قرآن کا مجموعہ جو تعلیمات ہیں، یعنی قرآن ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، تو میں نے ایک سورت کا 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، اور مکمل سورت ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ قرآن کا خلاصہ ہے، تمام تعلیمات کا مجموعہ سورہ عصر میں موجود ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر بالفرض پورا قرآن نہ اترتا، صرف سورہ عصر اترتی تو یہ بھی ہمارے لیے کافی تھی۔ اور طبرانی کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بھی 2 صحابی آپس میں ملتے تو الگ ہونے سے پہلے سورہ عصر کی تلاوت ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تو یہ سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم اٹھائی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا ہے، کیونکہ زمانہ جب سے اللہ نے پیدا کیا ہے، چلتا رہے گا جب تک اللہ کی چاہت ہوگی۔ قیامت تک زمانے نے رہنا ہے۔ شخصیات وہ دنیا سے جاتی رہیں، چاہے پیغمبر ہیں، اولیاء ہیں، انہوں نے دنیا سے جانا ہے۔ تو زمانہ ہی ایک چیز ہے جو قیامت تک رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنائے ہیں، والعصر، کہ زمانے کی قسم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے وہ بڑا چونکا دینے والا جملہ ہے، وہ خطرے کا الارم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں، سارے انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی انسان نقصان میں جا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں بتلائی ہیں کہ جس سے انسان نقصان سے بچ سکتا ہے۔ یہاں تھوڑی سی تشبیہ کی بات ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل یغدو فبائع نفسہ فمعتقھا او موبقھا، کہ ہر آدمی شریعت کی نظر میں بزنس مین ہے، شریعت کی نظر میں وہ بزنس کر رہا ہے۔ پھر کوئی اپنے بزنس میں کامیاب ہوتا ہے، کوئی نقصان کر رہا ہے۔ تو ویسے تو بزنس جو ہمیں دیا گیا ہے، تجارت، یہ بڑی نازک تجارت ہے، اور اس تجارت کو ہم نے کامیاب کرنا ہے، ورنہ ہم نے گھاٹے میں چلے جانا ہے، نقصان میں چلے جانا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتلاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، تو یہاں بھی تجارت کا ذکر ہے۔ تو یہ انسان اپنی زندگی کی تجارت کر رہا ہے، اور زندگی کی جو تجارت ہے یہ انتہائی نازک تجارت ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے برف ہے، آئس کی فیکٹری کسی نے لگائی، وہ بڑا سٹاکسٹ ہے، اب صبح وہ برف لاتا ہے، ایک شاپ پہ رکھتا ہے۔ اب اگر وہ سارا دن گپوں میں گزار لے، سارا دن ادھر ادھر ٹائم گزار لے، تو اس کی وہ جو دولت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، وہ پانی بن جائے گی، قطرہ قطرہ وہ برف ضائع ہو جائے گی۔ اگر وہ چست اور چالاکی سے تجارت کرے گا اور برف فوراً بیچے گا تو وہ کما لے گا، وہ اپنی تجارت میں کامیاب ہوگا۔ اگر اس نے سستی برتی تو اس کا اصل پیسہ بھی چلا جائے گا، اصل مال بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو انسان کی زندگی کی مثال وہ برف کی ہے، یہ انسان کا راس المال ہے، یہ انسان کی پراپرٹی ہے، یہ انسان کے وہ تجارت کا مال ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کو بیچنا ہے، اس کی بولی لگانی ہے۔ اب بولی کون لگائے گا؟ ظاہر ہے کہ جس نے یہ چیز پیدا کی، زندگی،
وہی صحیح بولی لگا پائے گا۔ اس کی مثال ایسی جیسے ایک آدمی ہیرے جواہرات کا کام کرتا ہے، اب وہ ہیرے جواہرات کا کام عام آدمی کے درمیان شروع کر دے، اور ان لوگوں کے درمیان جنہیں پتہ نہیں کہ ہیرے کیا ہوتا ہے، کیا چیز ہے، تو وہ سارا دن بیٹھا رہے گا، اس کی تجارت نہیں ہوگی، کوئی خریدے گا ہی نہیں۔ وہی خریدے گا جس کو ہیرے کی قیمت کا پتہ ہوگا، جو ہیرے کو جانے گا۔ تو ایسی ہی یہ زندگی ہمارا سامانی تجارت ہے۔ اس کا خریدنے والا کون ہے؟ جس نے بنایا، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولی لگائی ہے، لہٰذا اللہ کے ہاتھ پہ ہم سودا کریں، تجارت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولی کیا لگائی کہ تم اپنی تجارت کو کب کامیاب کر سکتے ہو، پیسے کو بچا سکتے ہو؟ فرمائے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ تمہیں 4 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ آمنو، تمہیں ایمان لانا ہوگا، اس کائنات کے پوشیدہ رازوں سے واقف ہو کر انہیں جاننا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں بتا گئے ہیں پوشیدہ چیزیں، آخرت ہے، جنت ہے، جہنم ہے، قبر ہے، اور جتنی چیزیں بتا گئے پہلے پیغمبروں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، ان سب پہ ایمان لانا ہوگا، یعنی اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ اور دوسری چیز بتائی وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کرنے ہوں گے، یعنی ایمان کے ساتھ ایمان کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنا ہوگا۔ اور ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ نیک اعمال۔ نیک اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو تعلیمات دی ہیں ان پہ ہم نے عمل کرنا ہوگا۔ نیک اعمال آج کل ہمارے ایک بہت غلط کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ ہم سمجھتے جب نیک اعمال کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے بھئی نماز روزہ ہے، تسبیحات ہیں، نوافل ہیں۔ صرف یہ نیک اعمال نہیں ہے۔ نیک عمل کا مطلب یہ کہ اللہ کی مان کے چلیں، اللہ کے احکامات پہ عمل کریں۔ اگر ایک آدمی دن کو تجارت کرتا ہے، اس کا کاروبار ہے، لیکن وہ قرآن میں جو کاروبار کی تعلیم دی گئی کہ حرام سے بچنا ہے، حلال کمائی حاصل کرنی ہے، تو وہ تجارت بھی نیک عمل ہے۔ ایک آدمی ہے وہ گناہ سے بچتا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ کسی کا حق کو نہیں مارتا، یہ بھی نیک عمل ہے۔ ایک آدمی مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یہ بھی نیک عمل ہے۔ تو نیک عمل صرف نماز روزے تک محدود نہیں، تسبیحات تک محدود نہیں، پوری زندگی اللہ کے مرضی کے مطابق گزارنا یہ نیک عمل ہے۔ آپ یہی دیکھ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھے، آخر میں الحمدللہ پڑھے، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب کھانا نیک عمل بن رہا ہے، لیکن کب؟ جب قرآنی تعلیمات کے مطابق ہم کھانا کھائیں گے۔ اب طبعی طور پہ ہم نے کھانا تو کھانا ہے، لیکن اگر اسی طرز پہ کھائیں گے وہ ہمارا کھانا بھی عبادت، وہ بھی نیک عمل۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کی ذات سے متعلق ہیں، اور 4 میں سے 2 بقیہ چیزیں وہ معاشرے سے، سماج سے متعلق ہیں۔ فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ پہلی 2 چیزیں ذات سے متعلق، ایمان، اعمال صالحہ، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور سماج کو بھی ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو بھی ٹھیک کرنا ہے، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کا نام ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ اپنی ذات کے حد تک تو ہم نے ٹھیک کر لیا، معاشرے کی فکر نہ کریں، تو ہم بہت بڑے قومی مجرم ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معاشرے کو ٹھیک کرنے کا کام چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، اللہ کی پکڑ آئے گی، پھر تم دعا کرو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو سماج کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر ایک آدمی خود ٹھیک ہے، معاشرے کو ٹھیک نہیں کرتا، تو اس کے بھی خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جو سرکاری محکمے ہیں وہاں دفتروں میں اگر کوئی اچھا آدمی، کوئی دیانتدار بھرتی ہوتا ہے تو اس کا جینا دھو بھر ہو جاتا ہے۔ اس کا بڑا جو باس ہے وہ بھی اس کو تنگ کرتا ہے، نچلے بھی تنگ کرتے ہیں، رشوت لو، وہ کہتے ہیں میں رشوت نہیں لینی، میں نے کسی پہ ظلم نہیں کرنا۔ تو وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ ایسے نیک آدمی کا، ایسے دیانتدار کا یہاں سے تبادلہ ہو جائے، ٹرانسفر ہو جائے، سارے اس سے تنگ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہی مثال ہے جیسے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے
اخرجوہم ان کو من قریتکم انہم اناس یتطہرون، کہ ان کو اپنے علاقے سے نکال دو، یہ بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ تو ایسی آج اگر ایک فرد ٹھیک ہے لیکن معاشرے کو ٹھیک نہیں کیا، معاشرے کے بارے میں کوشش نہیں کی، تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ نیک فرد بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں فرمائیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اوروں کو بھی اچھی بات کی تلقین کرنی ہے، اوروں کو بھی اچھے رستے پہ لانا ہے، چونکہ یہ کام بڑا اہم ہے، اس پہ رستے پہ مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں اور مصائب ہیں۔ تو آگے پھر سبق دیا کہ جب معاشرے کو ٹھیک کرو گے تو تمہیں پریشانی اٹھانی پڑیں گے، لوگ باتیں کسیں گے، لوگ اعتراضات کریں گے، تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو اس لیے فرمائیں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کرنا ہوگا، اور اگر کسی کو راہ راست پہ لا رہے اس کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہوگی کہ یہ رستہ بڑا مشکل رستہ ہے، اس پہ صبر کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ حکم اللہ نے دیا، تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو تب کامیاب کریں گے جب اللہ نے یہ چار جو باتیں بتائیں کہ خود اپنا ایمان بھی لانا ہے اور نیک عمل کرنے ہیں، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر اس رستے میں جو مشکلات اس پہ صبر کرنا ہے، تو پھر ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں اور دنیا اور آخرت کی کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔